یشوا اس کا 22واں باب جو کل 34 آیات پر مشتمل ہے۔ یشوا مشرقی قبیلوں کو ان کے علاقوں میں بھیجتا ہے۔ اس وقت یشوا نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے۔ سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنے میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشوا نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشوا نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشوا نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو، اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کنعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ دریائے یردن کے کنارے مذبح۔ اور جب وہ یردن کے پاس اس مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا۔ اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو، بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اور بنی اسرائیل نے علی عزر کاہن کے بیٹے فنیحاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے
ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے۔ ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ، جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے، اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان، اے بنی روبن اور بنی جد، یردن کو حد ٹھہرایا ہے۔ سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں، جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانے میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانے میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو، خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحے کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں
اور آج خداوند کی پیروی سے پرگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمے کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے کے لیے کوئی مذبح بنائیں۔ جب فنہاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب علی عزر کے بیٹے فنہاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور علی عزر کاہن کا بیٹا فنہاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔